حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے صدیوں قبل اٹلی کے دریائے ٹائبر کے کنارے 7 چھوٹی پہاڑیوں پر مٹی کے بنے 7 گاؤں آباد تھے، جو وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کر کے روم نام کے چھوٹے سے شہر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگلی صدیوں میں روم کا ارد گرد اور دوسرے ممالک پر قبضہ کر کے صدیوں تک ایک طاقتور سلطنت کا مرکز بن جانا دنیا کی تاریخ کی ایک دل آویز داستان ہے۔ یہ سلطنت اپنے عروج کے دور میں یورپ، ایشیا اور افریقہ کے مختلف ممالک پر مشتمل 23 لاکھ مربع میل کے رقبہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ ماضی کی شاندار تہذیبوں، جس میں میسوپوٹیمیا، مصر اور بالخصوص قدیم یونان کے ثقافتی ورثے کی نہ صرف امین اور محافظ بھی رہی، بلکہ طرز سیاست، انتظام حکومت، قانون اور تعمیرات اور پبلک ورکس کے میدانوں میں شاندار اضافے بھی کیے۔ جدید مغربی تہذیب کی ثقافت، قانون، ٹیکنالوجی، فنون، زبان، مذہب، طرز حکومت اور سیاست، افواج اور طرز تعمیر پر قدیم رومی سلطنت کے دیرپا اثرات ہیں۔ یہاں اس قدیم رومی سلطنت کی مختصر سی تاریخ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، تاریخ کا ہر طالب علم سلطنت روم کے نام سے واقف ہے، لیکن روم کی یہ سلطنت تاریخ کے بہت سے طالب علموں کو کنفیوز بھی کر دیتی ہے، اور وہ نقشوں پر روم کی سلطنت کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، کیونکہ اس سلطنت کے کرتا درتا پہلے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن پھر یہی سلطنت عیسائیوں سے منسوب ہو گئی۔ اس سلطنت کی بنیاد کے بارے میں ایک دیو مالائی کہانی بہت مشہور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 650 سال پہلے اطالیہ کے اندر سلویا نامی ایک کنواری لڑکی کے بطن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام رومولس اور دوسرے کا نام ریموس رکھا گیا۔ رومولس اور ریموس کو پیدا ہونے کے بعد کسی کشتی یا ٹوکری میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہاں ایک مادہ بھیڑیا نے آ کر ان کو دودھ پلایا اور ان کی حفاظت کرنے لگی۔ اس طرح بھیڑیے کا دودھ پی پی کر ان دونوں بچوں نے پرورش پائی۔ ایک روز بادشاہ کا ایک چرواہا اتفاق سے ادھر آ نکلا۔ اس نے بچوں کو دیکھا تو انہیں اپنے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ ملکہ کو یہ دونوں بھائی پسند آئے اور اس نے انتہائی محبت کے ساتھ ان کی پرورش کرنی شروع کر دی۔ بڑے ہو کر ان دونوں بھائیوں نے ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ یہ شہر روم یا روما کے نام سے موسوم ہوا اور ان کی اولاد میں ایک ایسی عظیم الشان سلطنت قائم ہوئی جو دنیا کی عظیم سلطنتوں میں شمار ہوتی رہی۔ روم شہر آج کل اٹلی کا دارالحکومت ہے، مگر رومولس اور ریموس کی قائم کی ہوئی رومن سلطنت کا اب نام و نشان باقی نہیں رہا۔ ایک دیو مالائی کہانی سے شروع ہونے والی روم کی سلطنت جب اپنے انتہائی عروج کو پہنچ گئی تو اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک کو مشرقی روم اور دوسرے کو مغربی روم کہتے ہیں۔ مغربی روم کا دارالسلطنت تو شہر روما یا شہر روم ہی رہا، اور مشرقی روم کا دارالسلطنت قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول قرار پایا۔ مغربی روم پر شمالی یورپ اور روس کی وحشی قوموں نے بار بار حملے کر کے اس کو بے حد کمزور اور ناتواں بنا دیا، اور بالآخر مغربی روم کی سلطنت محدود ہو کر 2 حصوں میں منقسم ہو گئی۔ جنیوا اور وینس میں الگ الگ سلطنتیں قائم ہوئیں، اور پھر وہ بھی مختلف صورتوں میں تبدیل ہو کر معدوم ہو گئیں، اور ان کی جگہ نئی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ مگر مشرقی روم پر شمالی حملہ آوروں کی آفتیں بہت کم ہی نازل ہوئیں، اور اس کو یورپی اور وحشیوں کے ہاتھوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ قسطنطنیہ کے بادشاہ کا شہر روما پر بھی عمل دخل ہو گیا تھا۔ عرب اور ایران والے مغربی روم سے تو نا واقف تھے، وہ مشرقی روم کو جانتے تھے۔ مشرقی روم یعنی قسطنطنیہ کے فرما رواؤں نے عیسائی مذہب قبول کر کے اس کی اطاعت شروع کی، تو یورپ کی تمام وہ قومیں جو عیسائی مذہب قبول کرتی تھیں قسطنطنیہ کے بادشاہ کو عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں، یہاں تک کہ قریباً تمام یورپ عیسائی مذہب میں داخل ہو گیا، اور اس لیے کیسر روم کو یورپ میں خصوصی وقار حاصل ہو گیا۔
جب قسطنطنیہ کا دربار عیسائی ہوا اور اس کے مقبوضہ ممالک میں عیسائی مذہب پھیل گیا تو عرب اور ایران کے لوگ ہر ایک عیسائی کو رومی کے نام سے یاد کرنے لگے۔ قسطنطنیہ کے قیصر کی سلطنت چونکہ یونان کی شہنشاہی کے کھنڈروں پر تعمیر ہوئی تھی اور قیصر روم سکندر یونانی کے مقبوضہ ممالک کا مالک تھا، لہٰذا قسطنطنیہ کی سلطنت کو یونانی سلطنت بھی کہا جانے لگا۔ مشرقی روم یا بازنطینی سلطنت کو پہلے ایران اور 7ویں صدی عیسوی میں عربوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا، لیکن بہت ساری جنگوں اور محاصروں کے بعد بالآخر 15ویں صدی کے وسط یعنی 1453 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح کا قسطنطنیہ کی فتح کرنے کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹس میں ضرور تشریف لائیں۔ سلطنت روم اور اس جیسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی دلچسپ ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔